والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے. میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. کیونکہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے مثل بے مثال کتاب مقدس آخری پارہ سورہ قدر کی تلاوت کی ہے. دعائے اللہ تعالیٰ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آج 24 رمضان کا دن ہے، جمعۃ المبارک. غالباً اگلا جمعۃ المبارک کا دن عید الفطر کا دن ہو، یکم شوال ہو. تو آج جمعۃ الوداع بھی ہے، اور آج کچھ کیونکہ 24 رمضان ہے، شب قدر 27 رمضان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. میں اپنے بیان شروع کرنے سے پہلے عرض کروں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہے، بقا صرف رب کی ذات کو ہے.
یہ وقت بدلتے رہتے ہیں، جو چیز جہاں پر آئی ہے وہ جانی ہے، اس کو فنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بقا ہو۔ یہ بڑے بڑے شجر درخت جن کے اوپر سبزہ ہے، جن کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جانور اور حتیٰ کہ ندی اور نالوں کے اندر رہنے والے حشرات سے لے کر اشرف المخلوقات میں سے حضرت انسان تک جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہو جانا ہے، فنا ہے، بقا صرف رب کی ذات کو ہے۔ ادوار بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ ماہ رمضان کا آج آخری جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم سب لوگ کہ اللہ جل شانہ نے پھر ہمیں ایک مرتبہ ماہ رمضان کی سعادتیں نصیب فرما دی، ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما دی۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ بد نصیب پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ اگر در رب ذوالجلال پہ آ جائے اور توبہ، سچی توبہ کر لے، رب سے معافی مانگ لے، تو رب تعالیٰ اب بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابھی تو وہ رات باقی کھڑی ہے نا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ماہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، جس کے اندر برکتوں کا نزول، رحمتوں کا نزول، رزق میں برکت، زندگی میں برکت، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ جانے والا ہے، ہمارے پاس مہمان ہے چند دنوں کے لیے، لیکن یارو سوچنا یہ ہے، یہ مہمان جب واپس لوٹ کر جائے گا، گھر والے عموماً پوچھتے ہیں جو باہر سے آئے کہ بتاؤ کیسے تمہارا ٹور رہا، تم جہاں گئے تھے انہوں نے تمہاری میزبانی کی کہ نہ کی، مہمان نوازی کی کہ نہ کی، تمہاری خدمت کی کہ نہیں کی، کیا کھلایا پلایا تھا تمہیں، کس انداز سے تمہارے ساتھ گفتگو ہوئی، ایک فطری تقاضا ہے۔ تو یہ مہمان واپسی کی تیاریاں کر رہا ہے، چند دنوں تک واپس لوٹ کے جائے گا رب کے حضور، تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا کہ تو میرے بندوں کے پاس گیا تھا، میرے بندوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کیا برتاؤ کیا تھا۔ یارو اگر اس ماہ رمضان نے بول دیا کہ الہ العالمین نہ دن کو روزہ رکھا، نہ رات کو تراویح پڑھی، نہ روزے کی عزت کی قدر کی، نہ روزے داروں کی قدر کی، تو رب کو اگر ماہ رمضان نے ہماری یہ شکایت لگا دی تو یارو رب کے سوا کوئی اور دروازہ بھی ہے ہمارے پاس؟ گھر میں جھگڑا ہو جائے، اگر ماں بچے سے غصہ کر لے، ڈانٹ دے، یا بچے سے غلطی ہو جائے تو بچہ چلو ماں کے کمرے میں نہیں جاتا تو باپ کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر باپ سے اس کو ڈر ہو، خوف ہو مارنے کا، جھاڑنے کا، تو ماں کے کمرے میں چھپ جاتا ہے کہ ماں مجھے بچا لے گی۔ اور اگر تم رب کو ناراض کرو گے تو پھر کوئی اور دروازہ ہے رب کے سوا جہاں پر جاؤ؟ تو پھر کیوں اس رب کو ناراض کرتے ہم لوگ؟ رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے، چلو رکھنا تو درکنار، کم از کم روزے دار کا تو حیا کر لینا چاہیے نا، روزے دار کا بھی حیا نہیں۔ پھر منہ کو تو بند کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا تو نے زبان کا بھی روزہ رکھا کہ نہ رکھا؟
میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس بات کو آگے چلاؤں۔ آج کافی سارے موضوعات کو میں نے اپنا تقریر کا حصہ بنانا ہے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ماہ رمضان مہمان ہے، ابھی واپس لوٹنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے ہاں جا کر ہماری شکایت لگا دے۔ آج بھی وقت ہے، یہ چند دن باقی جو مہمان ہے اس کی خوب مہمان نوازی کر لو، اس کی خدمت تواتر کر لو، جاتے ہوئے تمہاری تعریفیں کرتا جائے۔ تو آج جمعۃ الوداع، اب میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اما پارہ سورہ قدر میں نے تلاوت کی۔ پہلے تو میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ سورہ قدر کی، کہ ایک دن حضور سرکار مدینہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کا اجتماع تھا، گفتگو فرما رہے تھے، تذکرے کرتے کرتے تو حضرت حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یارو، میرے غلاموں، آج تمہیں بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ سناؤں۔ تمام صحابہ منتظر ہوئے کہ سرکار کیا فرمانے لگے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا شمعون نامی۔ فرمایا میں اس کا تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا، میرے غلاموں، وہ شمعون نامی بہت بڑا عابد تھا۔ وہ دن کو روزہ بھی رکھتا تھا اور دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی لڑتا تھا۔ سرکار نے فرمایا عبادت، روزہ بھی رکھتا تھا، روزے کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر جنگ بھی کرتا تھا دین کے دشمنوں سے۔ اور آگے فرمایا کہ میرے غلاموں، ساری رات وہ قیام میں گزار دیتا تھا۔ دن کو روزہ، رات کو قیام، دن کو روزہ بھی اور میدان جنگ کے اندر تلوار بھی لہراتا تھا۔ اور آقا دو جاں نے فرمایا، میرے غلاموں، اس کی 1000 مہینہ کی عبادت ہے، ایک مہینہ نہیں، 1000 مہینہ تک وہ روزے بھی رکھتا تھا، جنگ بھی لڑتا تھا، رات کو ساری رات سوتا نہیں تھا، قیام میں رکوع میں گزار دیتا تھا۔ 1000 مہینہ۔ یارو ہمارے ہاں ایک مہینہ ماہ رمضان کا ہے، جس دن ہم نے کام کاج کرنا ہے اس دن روزہ نہیں۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ ایسے موسم میں بھی روزے سے آزادی ہے ان کو، اور وہ 1000 مہینہ تک دن کا روزہ، رات کا قیام۔ صحابہ کرام سن رہے تھے، صحابہ کرام حیران ہوئے، متعجب ہوئے، اور متعجب ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، 1000 مہینہ، اتنی لمبی عبادت، اور ہماری تو معمولی سی زندگی ہے، 50 60 63 سال 70 سال اوسطاً۔ یا رسول اللہ، ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ وہ تو کہیں ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے، ان کی زندگیاں عمریں بہت زیادہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ ابھی یہی تذکرہ تھا میرے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوڑی سی تبدیلی کا اظہار ہوا، ظہور ہوا، اور دل کے اندر حزن و ملال کے سائے لہرانے لگے، تو ادھر رب ذوالجلال نے دیکھا اپنے محبوب کی طرف۔ رب نے دیکھا محبوب کی طرف کہ چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، دل کے اندر حزن و ملال پیدا ہو رہا ہے۔ رب نے دیکھا تو فرمایا، جبریل، جی رب جلیل، جلدی آ۔ جبریل آیا، یا الہ العالمین، حکم فرمایا جلدی جا میرے محبوب کے پاس، اور میرے محبوب کو جا کے بتا دے، سوڑیا محبوبہ،
گھبرانا نہیں، چہرہ پریشان نہیں کرنا، حزن و ملال نہیں لے آنا۔ تو میرا محبوب ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جا میرے محبوب کو بتا کیا کہ میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں تیرے امتیوں کو جو 1000 مہینوں سے، شمون کی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر وہ ایک رات ہے۔ تیرا صحابی اس ایک رات کو جاگ لے، اس کا ثواب اس کے 1000 مہینے کی روزوں سے، اس کے 1000 مہینے کی جنگ سے، نوافل سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شان نزول ہے سورہ قدر کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، توجہ ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو شب قدر میں، لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے نازل کیا قدر والی رات میں قرآن کو، اور آگے فرمائے وما ادراک لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ توجہ ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، رب فرما رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ اور نادانو تمہیں کیا معلوم، اور کم علمو تمہیں کیا معلوم کیا قدر ہے اس رات کی؟ یہ کیا ہے شب قدر، کیا ہے لیلۃ القدر؟ تم نہیں سمجھتے اس کو۔ جیسے استاد شاگرد سے بات کرتا ہے، باپ بیٹے سے بات کرتا ہے، شاگرد سوال کرتا ہے کہ استاد جی یہ کیا ہے؟ تو استاد کہتا ہے تمہیں کیا معلوم کیا ہے، چپ ہو جا، تو نہیں جانتا اس کو۔ رب فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ آگے خود ہی رب نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا سمجھ؟ اور نا علم ہو، نادان ہو، تم نہیں سمجھتے۔ یہ شب قدر تو وہ قدر رات والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے۔ جو اس رات کو عبادت کرے اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور دوستو اسی وجہ سے آپ دیکھیں عالم اسلام میں اس رات کو ہر مسجد میں رونقیں دوبالا ہوتی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہے، رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہے۔ کوئی قیام کر رہا ہوتا ہے، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی سجود میں ہوتا ہے، کوئی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس رات کو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ترجمہ صفت لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات کو، شب قدر کی رات کو، مختلف علماء کے اقوال ہے یہ مخفی ہے، توجہ ہے، شب قدر مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ 21 رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چھپی ہوئی ہے، خفیہ ہے، مخفی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی چھپنے کی وجہ کیا ہے، چھپی ہوئی کیوں ہے، مخفی کیوں ہے؟ اس کو بھی ظاہر کر دیا جاتا۔ بات یہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوں تو ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے جماعت کے ثواب کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب، اذان پڑھنے کا ثواب،
حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، تو تم قرآن اندازی کرو۔ کیا کرو؟ اور تمہیں پتہ چل جائے اذان کا کتنا ثواب ہے تو تم قرآن اندازی کرو کہ میں پڑھوں گا، وہ کہے گا میں پڑھوں گا، وہ کہے گا میں پڑھوں گا۔ اس کا مقصد ہے یہ قرآن اندازی کا سلسلہ جو ہے آج کا نہیں، یہ بھی پہلے کا ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی تو آج بھی ہوتی ہے۔ فراب بہت بڑا ایک پمفلٹ لگا ہوتا ہے، فلیکس لگا ہوتا ہے، محفل نعت ہے، اور اتنے قرآن اندازی میں عمرہ کے ٹکٹ نکلیں گے، اچھی بات ہے، گناہ نہیں ہے۔ ساری رات محفل ہوگی اور رات کے آخری پہر میں قرآن اندازی ہوگی۔ جس خوش نصیب کا ٹکٹ نکلا وہ عمرہ پہ جائے گا۔ بڑی بات ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ساری رات نعت خوانی ہوگی، صبح قرآن اندازی ہوگی۔ میرے آقا نے تو فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جو جماعت نماز پڑھتا ہے، جس کو پتہ چل جائے جماعت میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں جو ملنے کا کتنا ثواب ہے، تو وہ قرآن اندازی کرے گا۔ یارو میں پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ ہو، آپ کسی کو پتہ ہو، کہیں ایسی قرآن اندازی دیکھی ہے کہ کل فجر کی نماز کے ٹائم، نماز کے فوراً بعد قرآن اندازی ہوگی، جو جو تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں گے ان کے اندر ٹکٹ تقسیم کیا جائے گا؟ یار جس کا سرکار نے اہمیت بتا دی کہ اتنی بڑی اہمیت ہے، اس کے اوپر تو کوئی قرآن اندازی نہیں۔ قرآن اندازی میں اتنے بچوں کو جہیز دیا جائے گا، سب کچھ دو، لیکن قرآن اندازی وہ تو کرو جس کو پاک پیغمبر نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رب نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور نا علمو تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے، زمین پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاری صاحب رات تو بڑی برکت والی ہو گئی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، یہ وہ رات ہے جو عبادت کرے گا 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن فرشتے زمین پر کیوں آ رہے؟ سوال یا جملہ؟ اگر توجہ فرمائے گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ فرشتوں کا زمین پر آنا اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں رب نے زمین پر 27، 21، 25 شب قدر کی رات زمین پر فرشتے نازل؟ کتنے؟ 1 2 لکھتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہوتی، اتنے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ خصوصاً مسجدوں میں بھی اور گھروں میں بھی، ہر مسجد کے اندر فرشتے، ہر گھر کے اندر فرشتے 27 شب قدر کی رات کو نازل ہوتے ہیں۔ سوال وہی ہے کہ کیوں آتے ہیں؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب رب نے فرمایا فرشتوں میں زمین پر آدم کو بھیجنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، کس کو؟ آدم کو بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا کس لیے؟ فرمایا ان کو آدم کو بھیج رہا ہوں کہ تاکہ وہ بھی ذکر کرے، میری عبادت کرے۔ فرشتوں نے کہا الہ العالمین، یہ جو آدم کی اولاد کو تم پیدا کر رہا ہے یہ عبادت کے لیے ہم کم ہیں؟ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ذکر فکر میں ہوتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کوئی گھڑی ایسی نہیں جہاں جب تیرا ذکر نہ ہو۔ یہ جو آدم کو پیدا کر رہا ہے اس کی اولاد زمین پر جائے گی، یہ تو قتل و غارت کریں گے، یہ تو خون خرابہ کریں گے، خون ریزی کریں گے، فسادات کریں گے، دنیا کے اندر بے چینی پیدا کریں گے۔ رب نے فرمایا فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ فرشتے چپ ہو گئے۔ جب یہ رات شب قدر کی رات آئی
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، رب کے اذن سے یہ زمین پر نازل ہوتے شب قدر کی رات۔ رب فرماتے فرشتوں آج جبریل جا تو اور میرے فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ اور سارے جا کر زمین پر پھیل جاؤ، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، ہر طرف شب قدر کی رات کو فرشتے پھیلے ہوئے ہیں۔ رب فرماتے فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں پا رہے ہو۔ اب جبریل امین دیکھ کر عرض کرتے مولا کریم یہ تو وہ رات ہے ہم مسجد میں گئے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی لا الہ کر رہا ہے، کوئی الا اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ یا الہ العالمین ہم گھروں میں گئے تو بیویاں بھی نماز پڑھ رہی ہے، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مولا کریم یہاں ان کے تو بچے بھی سجدے میں آئے، ان کی تو بچیاں بھی سجدے میں ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں ذکر الہی نہ ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر گواہ ہو جاؤ، پہلی بات ان سب کے اوپر میں نے رحمتوں کا نزول کر دیا، آج ہاتھ اٹھائیں گے، رب فرماتا ہے ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا شب قدر کی رات۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح، تم تو کہتے تھے یہ قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، اب بتاؤ ہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ رات ہے لوگوں کہ رب تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے فرشتوں میں کہ فرشتوں دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے۔ لیکن یاد رکھیے آج اس دور میں، اس پرفتن دور کے اندر انسان بہت بڑا غافل ہو گیا ہے۔ ایسی راتوں کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، ایسی راتوں کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جدید دور کی تباہی نے مسلمانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس جدید دور کی جدید آلات نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ دشمن ساز سے کرتے تھے، شروع سے کرتے تھے، کرتے رہیں گے، لیکن یہ جدید دور کی اس کو سازش سمجھو یا افادیت سمجھو، ہر چیز کے اندر عمل پہلو تو دونوں ہوتے ہیں۔ مجھے وہ دور یاد ہے، ہم بچے تھے، گھر میں ریڈیو ہوتا تو لوگ کہتے یار اس کے گھروں میں ریڈیو ہے، گانے سنتے رہتے، ٹی وی آیا تو بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ چلو یار یہ ضرورت کی چیز، خبریں، اب میڈیا کا دور، اب جناب والا موبائل، اور ہر موبائل کے جناب والا اوپر یوٹیوب، یہ وہ سارا کچھ عریانی فحاشی۔ پھر اس کو چھوڑ کے لوگوں نے سوچا علماء فتویٰ لگاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی اچھے ایمان والے ہیں کہ وہ عریانی فحاشی والی فلمیں نہیں دیکھتے۔ پھر انگریز نے سوچا کچھ اور سوچو، ان کو دور کرنے کو کیسے کیا جائے نماز سے، ان کو کیسے عبادت سے دور کیا جائے، سوچو اس کے اوپر۔ جیسے یہ عمل کرتے انگریز پھر سوچتے رہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کام کرو، ایسی گیمیں پیدا کر دو جب ان کو فرصت ملے یہ گیم میں لگ جائیں، نماز بھی چلی جائے، عبادت بھی چلی جائے، قرآن کی تلاوت بھی چلی جائے۔ یارو بہت دکھ کی بات ہے، یہ رات شب قدر کی رات بھی ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو گیموں میں اور فلموں میں رات گنوا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے دوست۔ یہ مہمان مہینہ جانے والا ہے۔ میں نے شروع میں بولا، جملہ دوہرا کے دوبارہ ختم کرتا ہوں، پہلے میں نے بول دیا ہے لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں یاد دہانی کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا یا آپ کا والد صاحب یا کوئی بھائی گھر سے باہر جائے،
جب واپس لوٹ کر آتے یہ فطری تقاضے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ بھائی سناؤ کیسا گزرا ٹور تمہارا، کیسے گزرا سفر، کیسے گزرا؟ کیا لوگوں نے تمہاری قدر کی تھی؟ مہمان نوازی، کھانا کیسا پیش کیا، گفتگو کیسی ہوئی، بستر کیسا ملا؟ رب نے ایک مہمان تمہارے پاس بھیجا 1 مہینے کے لیے، ابھی اس کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جب وہ رب کے پاس لوٹ کے جائے گا، رب پوچھے گا بتا میرے بندو نے تمہاری قدر کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر اس نے شکایت لگا دی، میں نے پہلے بولا ہے کوئی دروازہ اور رب کے سوا جہاں پر چلے جاؤ گے، تو آج رب کو منا لو۔ اگر روزے نہیں رکھے تو یہ چند دن کے روزے رکھ کے رب کے حضور سر سجدے میں رکھ دو۔ میرا رب تو وہ ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں، میرے تو دروازے سارے کھلے ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں۔ تو وہ شب قدر بھی آ رہی ہے، شب قدر کی رات کو رب سے معافی مانگو، یہی چند روزے رکھ لو، تراویح بھی پڑھ لو۔ ہاں کچھ لوگ 27 کو ختم کرنے کے بعد تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی 27 تک تو چلو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن تراویح اینڈ تک پڑھنی ہوتی ہے۔ اے نہ ہو کہ آخری دن مہمان کو بولو بھائی اب تو تھک گئے، تمہیں کھانا وانا نہیں کھلاتے، تو ایسے ہی چلا جا۔ نہیں، روزہ بھی رکھو، تراویح بھی پڑھو، پھر جب مہمان یہ جائے گا تو تمہاری تعریفیں کرے گا، تمہاری تعریف ہوگی تو رب فرشتوں میں فخر فرمائے گا، فرشتہ دیکھے میرے بندوں کی تعریف کیسے ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ اب میرے بیان ختم ہو گیا کہ ماہ رمضان مہینہ ہے، شب قدر کا خیال رکھنا ہے۔ آگے پھر اعلان سنیے، انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہماری اس مسجد میں ٹھیک 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اب میں یہ آپ کو بتا دوں، مجھے ضرورت نہیں ہے 2 گھنٹے تقریر کرنے کی، 1.5 گھنٹہ تقریر کرنے کی، کافی سال سے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ وہ ایک بکھر کے مولوی صاحب تھے، مولوی محمد حسین عرف بلبل، پرانے دور کے تھے، میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا، ان کو نہیں دیکھا، وہ بھی فوت ہو گیا، ان کا بیٹا بھی۔ تو ہمارے استاد بزرگ ان کے سناتے، وہ مزاحیہ خطیب تھے، گپ شپ جیسے آج کل 2-4 ہے، وہ مدنی صاحب ایسے بس، وہ بھی ہر دور پہ ہوتے۔ تو وہ مولوی بلبل صاحب تقریر کرنے کے لیے کہیں گئے دیہات میں، تو 2 جٹ ذمہ دار آ گئے کاشتکار، تو ایک نے دوسرے کا 40 یار واپس چلتے ہیں، کہہ رہے کہ کیوں؟ وہی تے بلبل ہے روز اللہ۔ تو مولوی صاحب نے گداج پہ کہ بیٹھا جٹا، اور جٹ کھپرا، وہی بلبل ہے، میں وہی بلبل آتے، تو کہہ نواں ہے، تو ہی تو وہی ہے۔ گل ایسی ایک دوسرے بہت چھڑا لیا، نہیں ہے ضرورت میں 2 گھنٹے تک، میں انشاءاللہ 7 بجے سے 5 منٹ پہلے تقریر بیان ختم کر دوں گا۔